امام مہدی کا ظہور کسی بھی وقت ہونے والا ہے۔ پاکستان اور بھارت میں قرب قیامت کی نشانیاں واضح ہو گئیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا مقام سامنے آ گیا۔ روح کو جھنجھوڑنے والی ویڈیو۔ روز قیامت سے پہلے بتائی گئی نشانیاں پاکستان اور بھارت میں کیوں ظہور پذیر ہوں گی؟ حضرت آدم علیہ السلام کے زمین پر ظہور کے بعد یہ سوال اٹھنے لگے تھے کہ قیامت کب آئے گی؟ ہر پیغمبر نے اپنی امت کو بتایا کہ جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائیں گے تو ان کے وصال کے بعد وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور قیامت کی نشانیاں واضح ہونا شروع ہو جائیں گی۔ اس حوالے سے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امت کو قیامت کا انتظار رہنے لگا۔ نبی آخر الزمان، خراسان کی وادی، غزوہ ہند کے حوالے سے کئی اشارے دیے گئے ہیں۔ اب قیامت کا وقت کتنا قریب ہے، اس کا جائزہ لینے سے پہلے ایک حدیث مبارکہ کو سن لیتے ہیں۔ احادیث مبارکہ کے مطابق اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو بیان فرمایا کہ قیامت اور میرے درمیان اتنا فاصلہ رہ گیا ہے جتنا ہاتھ کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور آپ نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک عرب میں اہل بیت میں سے کسی کی حکومت قائم نہ ہو۔ اس کا نام میرے نام کی طرح محمد اور اس کے والد کا نام میرے والد کی طرح عبداللہ یعنی محمد بن عبداللہ ہوگا، اور احادیث کے مطابق وہ حضرت فاطمہ کی نسل میں سے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرب قیامت کی سب سے بڑی اور واضح نشانی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، جس کے بارے میں احادیث میں واضح اشارے ملتے ہیں۔ احادیث کے حوالوں کے مطابق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے خراسان سے سیاہ علم والے لشکر چلیں گے اور انہیں کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ خراسان کا علاقہ افغانستان، پاکستان اور ایران کے کچھ حصوں پر مشتمل ہے، جبکہ وادی ہند اور سندھ کا ذکر بھی اسلامی تاریخ میں ہے، جہاں غزوہ ہند کے اشارے دیے گئے ہیں۔ اب اسلامی محققین کہتے ہیں کہ امام مہدی علیہ السلام کی آمد سے پہلے کی بڑی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، جیسا کہ بدوؤں کے بارے بتایا گیا ہے کہ وہ وقت ہوگا جب عرب بدو اونچی اونچی عمارتوں کا مقابلہ کریں گے، صحراؤں میں سبزہ اگنے لگے گا۔ اسلامی محققین کہتے ہیں کہ ان نشانیوں کے بعد عرب سرزمین پر حکمران خاندان میں خلافت کا سخت جھگڑا پیدا ہوگا، اس سرزمین پر سخت حالات خراب ہوں گے۔ ایسے میں امام مہدی علیہ السلام خاموشی سے مدینہ سے نکل کر مکہ آ جائیں گے۔ وہ اپنے آپ کو گمنام رکھنا چاہیں گے، لیکن اللہ کی رضا سے کچھ ممالک سے جید علماء انہیں تلاش کرنے کے لیے نکلیں گے اور انہیں مسجد الحرام میں رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان پائیں گے، ان کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے اور ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کریں گے۔ اسی دوران آسمان سے بڑا معجزہ نازل ہوگا، ایک غائبی آواز میں ان کے خلیفہ ہونے کی تصدیق کی جائے گی اور یہ آواز دنیا بھر میں سنی جائے گی۔ ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے۔ ایک حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے مشرق سے فوجیں آئیں گی جو مہدی علیہ السلام کی حکومت کو مستحکم کریں گی۔ حدیث مبارکہ میں خراسان کا لفظ آتا ہے۔ خراسان سے سیاہ علم چلیں گے اور انہیں کوئی نہیں روک سکے گا، یہاں تک کہ وہ یروشلم پر جا کر قابض ہو جائیں گے۔ معروف اسلامی اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اس پورے علاقے کو سندھ و ہند کہتے تھے۔ اس دور میں جو خراسان تھا، اس میں افغانستان کا 2/3 حصہ، تھوڑا حصہ ایران کا، پاکستان کا کچھ علاقہ جہاں اب مالاکنڈ ڈویژن ہے وہ خراسان میں شامل تھا۔ احادیث کی روشنی میں دنیا بھر کے جید سکالرز کا ماننا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے سب سے بڑی اسلامی فورس افغانستان، ایران، پاکستان اور ہندوستان کے علاقوں سے تیار ہوگی۔
इस पूरे खित्ते में खिलाफत की तर्ज पर निज़ाम कायम होगा। इस हवाले से ये तस्दीक की जाती है कि इस खित्ते में अहादीस की रोशनी में कई निशानियां वाज़ेह हो रही हैं। गुज़श्ता 20 साल में भारत में जितनी तादाद में गैर मुस्लिमों ने इस्लाम कबूल किया है, इतनी बड़ी तादाद में किसी और गैर मुस्लिम मुल्क में ऐसा नहीं हुआ। हदीस पाक से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत के 2 गिरोहों को अल्लाह ताला दोज़ख के अजाब से बचाएगा। उनमें से एक हिंदुस्तान में जिहाद करेगा और दूसरा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के साथ होगा। इस्लामी स्कॉलर्स का कहना है कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़ुहूर के 8 साल बाद दज्जाल निकलेगा। अल्लाह पाक ने दज्जाल को बहुत सी ताकतें दे रखी होंगी। इसी दौरान हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होगा। इस्लामी स्कॉलर्स की तहकीक के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर दमिश्क की मस्जिद में होगा। ऐन उस वक्त जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की इमामत में फजर की नमाज की अकामत होने लगेगी, जामे मस्जिद दमिश्क के मशरकी मीनार पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नुज़ूल फरमाएंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी दोनों हथेलियां फरिश्तों के परों पर रखे हुए होंगे और मीनार पर उतरेंगे। उनकी तशरीफ आवरी पर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम जो मुसल्ले पर जा चुके होंगे पीछे हट जाएंगे और उनसे इमामत की दरख्वास्त करेंगे, मगर आप अलैहिस्सलाम इमाम मेहदी को हुक्म फरमाएंगे कि नमाज पढ़ाएं, क्योंकि इस नमाज की अकामत आपके लिए हुई है। अहादीस मुबारका के मुताबिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नाजिल होकर सलीब को तोड़ देंगे, खंजीर को कत्ल करेंगे, जिज़िया मौकूफ कर देंगे और तमाम लोगों को इस्लाम की दावत देंगे। इसी दौरान हर तरफ फितनाए दज्जाल बर्पा होगा। अक्सर लोग उसकी तरफ रुजू कर रहे होंगे। वो भेस बदल बदल कर लोगों को धोखा देगा। फितनाए दज्जाल ईमान वालों के लिए एक बड़ा इम्तिहान साबित होगा। नेक लोग उसके धोखे में नहीं आएंगे। उसके बाद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल के खिलाफ जंग लड़ेंगे, उसका पीछा करेंगे और उन्हें इसराइल के ज़ेरे तसल्लुत इलाका, जहां आजकल बैनुल अक़वामी हवाई अड्डा है, वहां कत्ल कर देंगे। यहूदियों को बदतरीन शिकस्त हो जाएगी। उसके बाद पूरी दुनिया में इस्लाम का गलबा हो जाएगा, जिसकी खुशखबरी पहले पैगंबरों ने भी दे रखी थी। दुनिया की तारीख में इस्लाम पहली बार जमीन के कोने कोने में राइज होगा।